حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 8 سال کی عمر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصہ میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6774 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالی جل شانہ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالی جل شانہ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالی جل شانہ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مظاہر حق میں اس کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ انسان کا یوں کہنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، اس وقت منع ہے جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملہ میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنے تدبیر پر ہی اعتماد ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6751 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا نہ سمجھ ہونا اور ناکارہ ہونا اور ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر میں ہی لکھا ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4700 حضرت ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، تم کو حقیقی ایمان کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم اس سے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے، اور جو تمہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا لکھ۔ اس نے عرض کیا، پروردگار کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا، قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پر مرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2145 میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اور میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا رسول ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 2، مرنے پر ایمان لائے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ تقدیر الہی ایک ایسا موضوع ہے جس پر قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ کے ذخیرہ میں بہت کچھ آیا ہے، لیکن کم از کم اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا وہ ایک اکیلے اللہ رب العزت کی چاہت سے ہوا، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا
وہ بھی ایک اکیلے اللہ رب العزت کی چاہت سے ہوگا۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اور اس کی مرضی شامل ہے، نہ تو کسی زندہ کے اور نہ کسی مردہ کے، نہ کسی طاقتور کے اور نہ کسی کمزور کے، نہ کسی جن کے نہ انسان کے چاہت سے کچھ ہوتا ہے۔ صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جس کو رب تعالی جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک جو چاہے سو ہوتا ہے۔ اس کا یقین بہت ضروری ہے، ادروائز تو پھر دنیا کے اندر جتنا بھی فساد ہے وہ مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ ہم کسی نہ کسی عمل کو کسی نہ کسی کی وجہ سے سمجھیں گے، جبکہ ہوتا وہی ہے جس کو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے گناہوں اور نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں حالات اللہ رب العزت بدل دیتے ہیں، جیسے صدقہ سے مصیبت کو ٹالنا، نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد کو حاصل کرنا، اور اللہ رب العزت کے ذکر اذکار سے اللہ کی گمان، اللہ کی ذات کے ساتھ گمان کو بڑھانا، یہ ساری باتیں اعمال کی وجہ سے تو ان میں کچھ اثرات اور تغیرات ہوتے ہیں، ادروائز ہوتا وہی ہے جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔